یہ کورس اسٹیٹ بورڈ جموں و کشمیر کے پڑھنے والے تمام طلباء و طالبات کے لیے ہماری ویب سائٹ urdunotes.com نے تیار کی ہے۔ کتاب بہارستان اردو جماعت دہم سبق نمبر 22 نظم اول العزمی شاعر محمد حسین آزاد۔ پہلا بند ہے سامنے کھلا ہوا میدان چلے چلو، باغ مراد ہے ثمر افشاں چلے چلو، دریا ہو بیچ میں کہ بیاباں چلے چلو، ہمت یہ کہہ رہی ہے کھڑی ہاں چلے چلو، چلنا ہی مصلحت ہے میری جاں چلے چلو۔ تشریح: اس نظم میں شاعر ہمت و سربلندی کی اہمیت بتا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے انسان، تمہارے سامنے پورا میدان خالی ہے، تم جاؤ اور فتح یاب ہو جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس مرادوں اور خواہشات کا ایک باغ موجود ہے جو تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں محنت کرنی پڑے گی۔ وہ کہتے ہیں اب تمہیں محنت اور جنگ کرنے کے لیے دریا عبور کرنا پڑ جائے یا بیاباں، اس سے فرق نہیں پڑتا، بس تمہیں اب رکنا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں سامنے دیکھو، تمہاری ہمت تمہیں کہہ رہی ہے کہ تمام رکاوٹوں کو پار کرتے چلے جاؤ، کیونکہ چلنے میں ہی مصلحت ہے، بغیر چلے تم اپنے حق کو حاصل نہیں کر سکتے۔ دوسرا بند: ہمت کے شاہ سوار جو گھوڑے اٹھائیں گے، دشمن فلک بھی ہوں گے تو سر کو جھکائیں گے، طوفان بلبلوں کی طرح بیٹھ جائیں گے، نیکی کے زور اٹھ کے بدی کو دبائیں گے، بیٹھو نہ تم مگر کسی عنواں چلے چلو۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ جب بہادر لوگ ہمت کے ساتھ گھوڑوں پر شہ سواری کرتے ہوئے جنگ پر نکلیں گے تو دشمن چاہے فلک جتنا بلند ہی کیوں نہ ہو، اسے جھکنا ہی پڑے گا، چاہے پھر سامنے کتنے ہی طوفان کیوں نہ سر اٹھائے کھڑے ہوں، سب بلبلوں کی طرح بیٹھ جائیں گے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب نیکی زور و شور سے کھڑی ہو جائے گی تو وہ بدی کو دبا دے گی۔ شاعر کہتے ہیں کہ اب بیٹھنے کا وقت نہیں رہا ہے، اب تم بیٹھو مت بلکہ اٹھ کر کسی طرف کو چلنا شروع کر دو۔ تیسرا بند: رکھو رفاہ قوم سے اپنا مدار تم، اور ہو کبھی صلے کے نہ امیدوار تم، عزت خدا جو دیوے تو پھر کیوں ہو خوار تم، دو رخ کو آب فخر سے رنگے بہار تم۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اپنی قوم کی خوشی اور اس کی کامیابی کو ہی تم اپنا مدار رکھو، یعنی جو کام کرو اپنی قوم کی بھلائی کے لیے کرو۔ شاعر کہتے ہیں کہ قوم کی بھلائی کے کام کرنے کے بعد تم کبھی بھی اس کے صلے کی امید نہ کرو، تم کبھی یہ نہ سوچو کہ تمہیں لوگوں سے بدلہ ملے گا، بلکہ ایسے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ عزت سے نوازتے ہیں، تو جب اللہ تمہیں عزت سے نواز رہے ہیں تو تمہیں کسی اور سے بدلہ کیوں چاہیے؟ شاعر کہتے ہیں کہ تمہاری بہادری کی وجہ سے سب کو تم پر فخر ہے۔ چوتھا بند: آؤ سفید و سیاہ کا فعل حساب ہے، چمکایا چہرہ صبح نے بآب و تاب ہے، ظلمت پہ نور ہونے لگا فتح یاب ہے، اور شب کے پیچھے تیغ بکیف آفتاب ہے، تم بھی ہو آفتاب درخشاں چلے چلو۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اب سفید و سیاہ یعنی گناہ و ثواب کا حساب ہوگا۔ شاعر کہتے ہیں جب سفید و سیاہ کا حساب ہوگا تو سورج اپنی آب و تاب سے صبح کے چہرے کو چمکانے لگے گا، یعنی ہر طرف روشنی ہی روشنی ہوگی، کیونکہ اس دن ظلم کے اندھیرے پر نور کی فتح یابی حاصل ہوگی۔ اور شاعر کہتے ہیں کہ ہر رات کے پیچھے صبح کا اجالا چھپا ہوتا ہے، یعنی ہر ظلم کے پیچھے انصاف کی روشنی بھی ہوتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ تم بھی آسمان پر چمکنے والے سورج کی طرح ہی ہو جو ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے، اس لیے تم رکو مت اور چلتے رہو۔ پانچواں بند: نیکی بدی کے دیر سے باہم تھے مار کے،
اب خاتموں پہ آ گئے ہیں ان کے فیصلے، قسمت کے یہ نوشتے نہیں جو نہ مٹ سکے، وہ گونجا طبل فتح کے میدان کے لیے، کرنائے جنگ کی ہے یہ الہاں چلے چلو۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ نیکی اور بدی کے آپس میں بہت وقت سے مارکے یعنی لڑائی جھگڑے چل رہے تھے، اور اب ان جھگڑوں کا اختتام ہونے کو ہے، اب فیصلے کی گھڑی آن پہنچنے کو ہے۔ شاعر کہتے ہیں یہ نیکی اور بدی قسمت میں لکھی جا چکی شے نہیں جو ختم نہ ہو سکے، یعنی نیکی و بدی انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ شاعر کہتے ہیں دیکھو جنگ کے میدان میں فتح یابی کا طبل ابھی سے گونج رہا ہے، اب ہمیں جنگ کرنا چاہیے اور جنگ کا اعلان کرتے ہوئے چلتے رہنا چاہیے۔ مشق کا سوال نمبر 1، سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ نمبر 1، اس نظم کا موضوع کیا ہے؟ جواب: اس نظم کا موضوع اعلیٰ ہمتی ہے۔ نمبر 2، اس نظم کا خلاصہ بیان کیجیے۔ تعارف شاعر: محمد حسین آزاد دلی میں پیدا ہوئے، والد کا نام مولوی محمد باقر تھا۔ اردو زبان کا پہلا اخبار اردو اخبار مولوی محمد باقر نے ہی دلی سے نکالا تھا۔ آزاد نے عربی و فارسی کی تعلیم دلی کالج سے حاصل کی۔ آپ کی تحریک پر انجمن پنجاب لاہور کے زیر اہتمام ایک نئی طرح کے مشاعرے کی بنیاد رکھی گئی جو ہر مہینے منعقد ہوتا تھا۔ اسی انجمن کے تحت انگریزی کتابوں کی طرز پر کتابیں لکھی جانے لگیں۔ ان میں آزاد کی نیر نگ خیال بہت اہم ہے۔ شب قدر، موسم رمضان، صبح امید، حب الوطن وغیرہ اس طرز کی نظمیں ہیں۔ آپ کی مشہور تصنیف آب حیات ہے۔ اردو شاعری کی تاریخ میں یہ کتاب سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ نظم اولو العزمی کا خلاصہ: اس نظم میں شاعر ہمت و سربلندی کی اہمیت بتا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے انسان، تمہارے سامنے پورا میدان خالی ہے، تم جاؤ اور فتح یاب ہو جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس مرادوں اور خواہشات کا ایک باغ موجود ہے جو تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں محنت کرنی پڑے گی۔ وہ کہتے ہیں اب تمہیں محنت اور جنگ کرنے کے لیے دریا عبور کرنا پڑ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں اب تمہیں محنت اور جنگ کرنے کے لیے دریا عبور کرنا پڑ جائے یا بیاباں، اس سے فرق نہیں پڑتا، بس تمہیں اب رکنا نہیں ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب بہادر لوگ ہمت کے ساتھ گھوڑوں پر شہ سواری کرتے ہوئے جنگ پر نکلیں گے تو دشمن چاہے فلک جتنا بلند ہی کیوں نہ ہو، اسے جھکنا ہی پڑے گا۔ شاعر کہتے ہیں کہ اپنی قوم کی خوشی اور اس کی کامیابی کو ہی تم اپنا مدار رکھو، یعنی جو کام کرو اپنی قوم کی بھلائی کے لیے کرو۔ شاعر کہتے ہیں کہ قوم کی بھلائی کے کام کرنے کے بعد تم کبھی بھی اس کے صلے کی امید نہ کرو، تم کبھی یہ نہ سوچو کہ تمہیں لوگوں سے بدلہ ملے گا، بلکہ ایسے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ عزت سے نوازتے ہیں، تو جب اللہ تمہیں عزت سے نواز رہے ہیں تو تمہیں کسی اور سے بدلہ کیوں چاہیے؟ شاعر کہتے ہیں کہ اب سفید و سیاہ یعنی گناہ و ثواب کا حساب ہوگا۔ شاعر کہتے ہیں جب سفید و سیاہ کا حساب ہوگا تو سورج اپنی آب و تاب سے صبح کے چہرے کو چمکانے لگے گا، یعنی ہر طرف روشنی ہی روشنی ہوگی۔ شاعر کہتے ہیں دیکھو جنگ کے میدان میں فتح یابی کا طبل ابھی سے گونج رہا ہے، اب ہمیں جنگ کرنا چاہیے اور جنگ کا اعلان کرتے ہوئے چلتے رہنا چاہیے۔ نمبر 3، اس نظم کا کون سا شعر آپ کو پسند ہے؟ ہمت کے شہ سوار جو گھوڑے اٹھائیں گے، دشمن فلک بھی ہوں گے تو سر کو جھکائیں گے، طوفان بلبلوں کی طرح بیٹھ جائیں گے، نیکی کے زور اٹھ کے بدی کو دبائیں گے، بیٹھو نہ تم مگر کسی انواع چلے چلو۔ اس طرح کے تمام نصابی اسباق اور حل شدہ مشقوں کے لیے ہماری ویب سائٹ urdunotes.com پر وزٹ کریں۔